یہ کہانی ہے پاک محبت اور اعتماد کی۔ ایک بہت ہی سہانی گرمیوں کی موسم کی سحر تھی۔ کاؤنٹ ایلرک اپنے گھوڑے پر سوار تھے۔ آہستہ آہستہ وہ اپنی سلطنت کی اور رواں تھے۔ وہ ایک کھلے میدان میں آئے۔ ہلو، کیا آپ ٹھیک ہے محترمہ؟ محترمہ، کیا آپ کو چوٹ لگی ہے؟ کیا آپ بول سکتی ہیں؟ نہیں، مجھے چوٹ نہیں لگی۔ سورج کی جانب دیکھو، کیا یہ خوبصورت نہیں لگ رہا؟ یقیناً یہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے، پر کاؤنٹ ایلرک نے اس عظیم سورج کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ وہ اس خاتون کی خوبصورتی میں ہی ڈوب گیا تھا۔ اس کا کھورا چہرہ اور دلکش آنکھیں ہی سب کچھ تھیں۔ انہیں شاید اس سے محبت ہو گئی تھی۔ محترمہ، کیا آپ کھو گئی ہیں؟ آپ کا نام کیا ہے؟ مجھے اس کا علم نہیں۔ ہاں، آپ کے نام کا علم نہیں؟ نہیں۔ آپ یہاں تک پہنچی کیسے؟ مجھے کچھ بھی یاد نہیں۔ جب میری نیند کھلی تو میں اس میدان میں موجود تھی، اس خوبصورت اگتے سورج کو دیکھتے ہوئے۔ مجھے اس کے علاوہ کچھ بھی یاد نہیں۔ کاؤنٹ ایلرک سمجھ گئے کہ اسے ان خاتون کی مدد کرنی چاہیے۔ وہ کسی بھی طرح اس کو اس میدان میں تنہا چھوڑنے والا نہیں تھا۔ محترمہ، مہربانی کر کے آپ میرے ساتھ میرے قلعے میں تشریف لے جائیے۔ آپ کا اچھا خیال رکھا جائے گا اور اس دوران میں آپ کے خاندان کو ڈھونڈنے میں مدد کروں گا۔ آپ بہت رحم دل ہیں۔ میں آپ کے ساتھ آنے کے لیے تیار ہوں۔ کاؤنٹ ایلرک ان الفاظ کو سن کر بہت خوش ہوئے، پر وہ اس خاتون سے اپنی نظریں ہٹا نہ سکے۔ لگتا تھا جیسے وہ انہیں ہی دیکھ رہی ہے، پر وہ خود کہیں کھوئی ہوئی تھی، جیسے کہ وہ کسی اور موضوع کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ شاید وہ خوف زدہ ہے، مجھے اس کی حفاظت کرنی چاہیے ہوگی۔ وہ گھوڑے پر چڑھ کر قلعے تک آئے۔ کاؤنٹ ایلرک نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ ان کا خاص خیال رکھا جائے۔ جلد ہی انہیں محسوس ہوا کہ انہیں اس خاتون کا نام رکھ لینا چاہیے۔ انہوں نے فوراً ہی اس کا نام دیا کیتھرین، کیونکہ انہیں اس سے معقول نام سوجا ہی نہیں۔ یہ بہت خوبصورت نام ہے، شکریہ۔ کیتھرین خوش تھی، پر مکمل طور پر نہیں۔ لگتا تھا جیسے وہ کسی اور بات کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ شاید وہ تھکی ہوئی ہو، مجھے اس کی نگہبانی کرنی ہوگی۔ دن، ہفتے اور مہینے گزر گئے، پر کیتھرین کے خاندان والوں کی کوئی خبر نہیں ملی۔ آس پاس کی سلطنتوں میں بھی اس کے بارے میں کسی نے نہیں سنا تھا۔ کاؤنٹ بہت بے چین تھا اس کی مدد کرنے کے لیے۔ وہ اس کی آنکھوں میں کھویا کھویا احساس برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کچھ کھو گیا ہے۔ وہ صرف اسے خوش رکھنا چاہتا تھا۔ کیوں نہ میں اس کے سامنے نکاح کی تجویز رکھوں؟ کیا اسے قبول ہوگا؟ مجھے یقیناً اسے بتانا ہوگا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اسے خوش رکھنے کے لیے میرے پاس ہر شے ہے۔ فوراً ہی کاؤنٹ نے کیتھرین سے کہا کہ وہ اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ کیتھرین مسکرا گئی اور اسے یہ رحم دل انسان پسند تھا جس نے اس کی مدد کی تھی۔ وہ مان گئی اور جلد ہی ان کا نکاح ہو گیا۔ کاؤنٹ نے بہت ہی شاندار شادی کا انتظام کیا جو اس کی سلطنت میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ کیتھرین اس دنیا کی سب سے خوش نصیب لڑکی ہے۔ وہ بے انتہا محبت کرتے ہوں گے اس سے۔ وہ یقیناً بہت خوش ہوگی۔ کاؤنٹ مسکرا دیے، پر جیسے ہی اس نے کیتھرین کی طرف دیکھا تو وہ پریشان ہو گئے، کیونکہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کیتھرین کسی خیالوں میں کھوئی ہوئی ہے یا کسی اور موضوع کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ میری جان، کیا تم خوش نہیں ہو؟ یقیناً میں خوش ہوں میرے سرتاج۔ کاؤنٹ ایلرک نے اس پر یقین کیا، پر اس کی آنکھوں میں وہی کھویا پن دیکھ کر بہت پریشان ہوا، جیسے وہ کسی اور موضوع کے بارے میں سوچ رہی ہو۔ کاؤنٹ ایلرک کے پاس خود کو تسلی دینے کے لیے سبھی وجوہات ختم ہو گئی تھیں۔ سلطنت کو کیتھرین سے بہتر کاؤنٹس نہیں مل سکتی تھی۔ سب اس سے محبت کرتے تھے، وہ ہر ایک سے محبت اور عزت سے پیش آتی تھی، پر کاؤنٹ ایلرک اداس تھا۔ اسے کہیں نہ کہیں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کیتھرین پوری طرح اس کی نہیں ہے۔ ہر سال وہ اپنی محبوبہ کے لیے دعوت رقص کا انتظام کرتا، ہر کوئی جی بھر کے ناچتا، وہ بھی ناچتا جس کو ناچتا نہیں آتا تھا، پر کاؤنٹس خاموش تھی۔ وہ نہ ناچ رہی تھی نہ مسکرا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ احساس کاؤنٹ کو ہر روز پریشان کر رہا تھا۔ انہوں نے کئی مرتبہ اس سے پوچھنے کی کوشش کی، پر وہ ہمیشہ ان کو کس کر پکڑ لیتی، مسکراتی اور کہتی، میں تم سے محبت کرتی ہوں۔
اور میں تمہارے ساتھ خوش ہوں۔ حالانکہ وہ ان کی طرف ہی دیکھ رہی تھی، پر محسوس یوں ہو رہا تھا کہ وہ ابھی بھی کہیں کھوئی ہوئی ہے۔ پھر ایک رات جب کاؤنٹ اپنی آرام گاہ میں داخل ہوا، وہ یہ دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا کہ کیتھرین ناچ رہی تھی۔ میری جان، تم نے کبھی میرے ساتھ تو رقص نہیں کیا۔ کیا؟ میں کبھی رقص نہیں کرتی۔ آپ کو تو اس کا علم ہے۔ میری جان، تم ابھی ناچ رہی تھی، کیا تمہیں یاد نہیں ہے؟ کیا؟ نہیں، میں رقص نہیں کرتی، پر کبھی کبھی مجھے دلکش موسیقی سنائی دیتی ہے، جیسے وہ ساز کہیں دور بج رہا ہو، جیسے وہ مجھے بلا رہا ہو۔ کاؤنٹ ایلرک پشو پیش میں پڑ گیا۔ 1 سال بیتا اور جلدی ہی ان کی نکاح کی اینیورسری آئی۔ کاؤنٹ نے سوچا کہ وہ اپنی محبوبہ کیتھرین کو حیرت انگیز خوشی دے گا۔ سالگرہ سے 1 رات پہلے وہ اسی میدان میں جا کر کھڑا ہوا جہاں پہ وہ پہلی دفعہ کیتھرین سے ملا تھا۔ کیتھرین بہت ہی خوش ہوگی۔ رکو، وہ کیا ہے؟ میں نے کبھی بھی اپنی زندگی میں اتنی خوبصورت اور میٹھی طرز نہیں سنی۔ کیا؟ پریوں کی دنیا کے لوگ؟ میں نے سوچا تھا کہ یہ بس کہانیوں میں ہوتے ہیں۔ خاموش تھیوڈور، یہ بہت ہی عجیب و غریب نظارہ ہے۔ رکو، وہ کون ہے؟ کیا وہ؟ اسے وہاں بہت ہی خوبصورت لباس میں اس کی محبوبہ کیتھرین نظر آئی۔ کیتھرین! پر اس سے پہلے کہ وہ اسے قریب سے دیکھتا، اس کا گھوڑا چلا اٹھا۔ تھیوڈور بہت ہی خوفزدہ ہو گیا تھا۔ وہ جنگل میں بھاگنے لگا۔ تسلی رکھو تھیوڈور، تسلی رکھو، تم مجھے پریوں سے دور لے کے جا رہے ہو۔ ٹھیک ہے، شانت ہو جاؤ، دیکھو تم مجھے کتنے دور لے کر آ گئے ہو، چلو اب واپس چلو۔ نہیں، وہ چلی گئی ہیں۔ کاؤنٹ فوراً ہی واپس آیا۔ اسے یہ دیکھ کر تسلی ہوئی کہ کاؤنٹس بہت ہی سکون سے آرام گاہ میں آرام کر رہی ہے۔ میری عزیزہ، تم تھی کہاں؟ کیا؟ میں سو رہی تھی۔ تم تھکے ہوئے لگ رہے ہو، تمہیں بھی سو جانا چاہیے، بہت رات ہو گئی ہے۔ رکو، میں غلط نہیں ہو سکتا، یہ وہیں پر تھی۔ یہ مجھ سے جھوٹ کیوں بول رہی ہے؟ یہ وہاں کتنی خوش تھی۔ ہاں، اب میں کیا کروں؟ اب صرف ایک ہی انسان میری مدد کر سکتی ہے، میگڈا۔ کاؤنٹ کو میگڈا پر بھروسہ تھا۔ اسے اس دنیا کے سبھی رازوں کا علم تھا۔ پورے 2 دن سفر کرنے کے بعد وہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں پہنچا جہاں میگڈا موجود تھی اور جو بالکل گھنے جنگل کے بیچ تھی۔ ہاں، کاؤنٹ ایلرک، تم یہاں کیسے آئے؟ یہ کاؤنٹس کی بات ہے میگڈا، مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ کاؤنٹ نے پوری داستان میگڈا کو سنائی۔ اس نے کیتھرین کی آنکھوں میں اس کھوئے ہوئے پل کے بارے میں بتایا جس سے اس کو ہمیشہ دکھ پہنچتا تھا۔ اس نے میگڈا کو بتایا کہ وہ میری طرف دیکھتی ہے پر وہ بات یا سوچ کسی اور میں ڈوبی ہوتی ہے۔ میں کیا کروں؟ میرے عزیز، تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تمہاری بیوی ان پریوں کی دنیا کے لوگوں میں سے ہے، وہ ضرور پیچھے چھوٹ گئی ہوگی پچھلی گرمیوں میں جب تمہیں وہ ملی۔ وہ اسے بلاتے ہیں، وہ ان کے پاس ہر گرمیوں میں جاتی ہے، وہ وہاں ناچنے کے لیے جاتی ہے۔ فی الحال وہ شاید ہر دفعہ واپس آ جائے، مگر ایک رات ایسا ہوگا کہ وہ لوٹ کر نہیں آئے گی۔ کیا؟ نہیں، وہ صرف میری ہے۔ کیا کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے جس سے وہ ہمیشہ کے لیے میرے پاس رک جائے اور ہمیشہ کے لیے میری ہو جائے؟ مجھے کوئی جڑی بوٹیاں دو، کوئی تسبیح، کوئی دوا۔ میرے بچے، کوئی بھی جڑی بوٹی اتنی طاقتور نہیں ہوتی کہ اس کا ماضی بلا دے۔ وہ ہمیشہ اس سے جڑی رہے گی جہاں سے وہ بلانگ کرتی ہے، پر ایک طریقہ ہے۔ کیا؟ میں ابھی وہ کروں گا۔ تمہاری محبت مکمل ہونی چاہیے، تبھی وہ اپنا ماضی بھلا پائے گی۔ کیا میری محبت مکمل نہیں ہے تو میں اسے مکمل کیسے بناؤں؟ یہ بس وقت ہی تمہیں سکھائے گا۔ فکر مت کرو میرے بچے، گھر جاؤ اور اپنی محبت پر اعتماد رکھو۔ کاؤنٹ ایلرک واپس اپنے قلعے میں آیا۔ اب وہ اور بھی زیادہ، پہلے سے کئی زیادہ اپنی محبوبہ سے محبت کرنے لگا۔ پھر بھی ہر رات وہ قلعے سے چلی جاتی۔ کاؤنٹ نے بہت سی راتیں جاگ کر گزاری، یہ سوچتے ہوئے کہ کیا یہ وہی رات تو نہیں جس دن وہ لوٹ کر نہیں آئے گی۔ اور پھر ایک دن، بس بہت ہو گیا،
آج میں اس کے پیچھے جاؤں گا اور اسے بتاؤں گا کہ میں اس سے کتنی محبت کرتا ہوں. میری محبت مکمل ہے اور آج میں اسے ثابت کروں گا. بس بہت ہو گیا کیتھرین. یہ میں ہوں تمہارا شوہر. میں تمہیں لے جانے کے لیے آیا ہوں. میرے ساتھ چلو. مجھے جانے دو. ہمارے پاس آؤ بہن. مجھے چھوڑ دو. کیا تمہیں یاد نہیں عزیزہ؟ میرے ساتھ آؤ. کیتھرین کو یقین ہو گیا کہ کاؤنٹ اس سے زیادہ طاقتور ہے. اس کی مسکان میں مٹھاس تھی. مہربانی کر کے مجھے اپنا رقص ختم کر لینے دو اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ اس کے بعد میں تمہارے ساتھ چلوں گی. نہیں، تم جھوٹ بول رہی ہو. میری طرف دیکھو، میری آنکھوں میں آنسو ہیں. پریاں نہیں جانتی کہ کیسے روتے ہیں. تمہاری محبت نے مجھے یہ سکھایا ہے. نہیں کیتھرین، تم صرف میری ہو. بہنوں، مجھے اپنی قوت دو. طاقتور بنو بہن، طاقتور بنو. طاقتور بنو بہن، طاقتور بنو. آزاد بنو بہن، آزاد بنو. آزاد بنو بہن، آزاد بنو. آزاد بنو بہن، آزاد بنو. بہتی رہو بہن، بہتی رہو. بہتی رہو بہن، بہتی رہو. جوشیلی بنو بہن، جوشیلی بنو. جوشیلی بنو بہن، جوشیلی بنو. جوشیلی بنو بہن، جوشیلی بنو. اگر میں تمہیں صبح ہوتے تک پکڑے رکھوں تو کافی حد تک تم میری ہو جاؤ گی. اس نے اعتماد نہیں چھوڑا. تم میری بنسبت زیادہ طاقتور ہو. میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی. کاؤنٹ خوش تھا. مجھے علم تھا کہ میری محبت مکمل ہے. کیتھرین، کیا تم ٹھیک ہو میری جان؟ پر کاؤنٹس کچھ نہیں بولی. وہ بیٹھ گئی اور کراہنے لگی. کاؤنٹ بہت دکھی ہوا اپنی محبوبہ کو ناخوش دیکھ کر. کیتھرین، اگر تم میرے ساتھ رہو گی تو کیا تم اپنے لوگوں کو یاد کرو گی؟ میں انہیں بہت کم ہی یاد رکھوں گی. میں اداس نہیں ہوں گی، لیکن مجھے ہمیشہ یہ محسوس ہوتا رہے گا کہ میں نے بہت کچھ کھو دیا ہے. اور اگر تم اپنے لوگوں کے پاس واپس چلی گئی تو کیا تم مجھے یاد رکھو گی؟ نہیں، مجھے یہ کچھ بھی یاد نہیں رہے گا. میں کیول خوش رہوں گی. میں تمہیں ناخوش نہیں دیکھ سکتا میری جان. میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں. عزیزہ، اپنے لوگوں کے پاس واپس چلی جاؤ. وہاں جاؤ جہاں تم اصل میں خوش رہنا چاہتی ہو. کاؤنٹ ایلرک نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. وہ اپنے پیچھے خالی میدان کو دیکھنا برداشت نہیں کر سکتا تھا. گھنٹوں بے مقصد گھڑ سواری کرنے کے بعد وہ اپنے قلعے پہ پہنچا. وہاں کون ہے؟ کیتھرین. اوہ میرے عزیز، کیا ہوا تھا؟ خیر، جب میری نیند کھلی تو میں اس میدان میں اکیلی تھی. میں وہاں کیسے پہنچی؟ میں جانتی تھی کہ تم مجھے ضرور ڈھونڈ رہے ہوگے. اوہ میری جان، کوئی بات نہیں. بس یہی کافی ہے کہ تم یہاں پر ہو میرے پاس. میں تم سے محبت کرتا ہوں. میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں. اور اسے علم تھا کہ وہ اسے دل سے کہہ رہی ہے، کیونکہ اس کی آنکھیں صرف اسے ہی تلاش کر رہی تھیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. کاؤنٹ ایلرک کا اعتماد اور مکمل محبت اس کی دلربا کو اس کے پاس لے آئی. مکمل محبت وہ ہوتی ہے جو آپ کسی کی خوشی سے اپنی خوشی تلاش کر کے اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں.